بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک اور وظائف، وہ بھی فرمائش پہ، کیونکہ 5 دن کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس لیے جو میں نے کہا تھا پہلے میں آپ کی وہ جو لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے میں نے اس کو پہلے کر لوں، اور اس کے بعد جو ایک نئی نئی چیزیں آپ کو میں نے بتانی وہ میں نے ابھی بتانی تھی. تو ایک منٹس میں آپ کو کہا مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ راتوں رات میرے دن پھر جائے، اور یہی ڈیمانڈ تھی. اور اسی کو میں نے اپنا کانٹینٹ بھی بنا لیا کہ ایسا قرآن پاک کی، اس کو میں نے کیا، قرآن پاک کی ایک ایسا صورت جس کو اگر آپ وظیفہ کریں گے تو آپ انشاءاللہ راتوں رات آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی جو آپ نے مجھ سے کی. اب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کو میں وظیفہ بتاؤں گا نا، آپ یقین کریں یہ اتنا پاورفل قسم کا وظیفہ ہے کہ جن جن لوگوں نے جن جن لوگوں نے تو نہیں، تو 2 سے 3 لوگوں کا تھا، تو ان شاء اللہ اس سے باقی کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اتنا پاورفل قسم کا وظیفہ ہے. اور اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے نا تو پھر آپ دیکھیں کہ رسک ہوتا ہے نا، پھر آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگنا کس کس کونے سے نکل کے آپ کے پاس آ رہا ہے. یہ ہے، اس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ کرنا پڑے گا. اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو ایسی ایسی کامیابی ملیں گی کہ جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. اب آپ کہیں گے جی میں تحمید نہیں مان رہا، میں وظیفہ بتانے سے پہلے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے کیا کیا آپ کو بینیفٹ ہوں گے، کیا کیا آپ کا ہوں گے. اب اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ بہت ہی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو بعض کا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلیں جی ہمارا فلاں رشتہ دار کروڑ پتی ارپتی ہے، فلاں فلاں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، امداد کے لیے کہتے ہیں، تو وہ کریں گے تو ہمارا انشاءاللہ قرض اتر جائے گا. تو یقین کریں کہ آج کل کا جو دور جا رہا ہے نا، اس میں آپ جس مرضی رشتہ دار کے پاس چاہ کے دیکھ لیں، جب آپ کسی سے پیسے کا تقاضا کریں گے، چاہے وہ قرض ہی آپ مانگ رہے ہوں، تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، بلکہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے آپ کو ٹال دیا جائے گا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ کسی مشکل حالات میں ہوں تو کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اسی سے رجوع کریں. اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو آپ کی ہیلپ کرے گا. تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر ایک بندہ وہ قرض میں بہت زیادہ ڈوب گیا ہے نا، بہت زیادہ دب گیا ہے نا، تو وہ اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اپنے آپ کو جو دلدل میں پھنسا ہوا نا قرضے کی، اس سے میں سے نکال سکتا ہے. یہ اتنا پاورفل قسم کا وظیفہ ہے. اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں. مثلا کچھ لوگ آگے کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار پہلے تو بڑا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، تو اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی کی نظر خدا نہ حاصل لگ گئی ہے، کیا ہو گیا، چل نہیں رہا. تو ان شاء اللہ جب وہ یہ وظیفہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ دنوں کے اندر اندر اس کے اللہ تعالیٰ حالات ایسے بدلیں گے کہ وہ شاید اس کو یقین نہیں آئے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. اس لیے میں نے کہا تھا یہ بڑا پاورفل وظیفہ ہے. اب بعض غریب آدمی ہوتے ہیں، ان کے پاس آ جا کے کیا چانس ہوتا ہے، چاہے یا تھوڑی سی بچت ہو گئی ہے، تھوڑا سا انہوں نے 1 2 چیز بانڈ لے کے رکھ دیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری ادھر ادھر سے ہمیں کہیں سے مدد ملی نہیں، شاید اللہ تعالیٰ کرم کریں تو یہیں سے ہمیں کوئی انعامی چانس مل جائے. تو ہاں، حرام کمانے سے بہتر ہے بندہ تھوڑا سا حلال کی طرف جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کا انعامی چانس یا جو بھی آپ نے بانڈ وہ نکل بھی سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور یہ بڑی ہی اچھی اچھی خبریں آپ کی زندگی میں لے کے آئے گا. اور ایک اس کی اور بھی بڑی خوبی ہے، یہ آپ کی دنیاوی بھی اور آخرت کو بھی کامیاب کرے گا. اب ایک بات آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ
کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نیک اعمال کرنے کا عادی بنائیں. اب وہ کیا ہے؟ مثلا 5 وقت کی نماز پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت کر دی. اور نیک اعمال میں کیا آتا ہے؟ ہمسایوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو آپ کھاتے جائیں اور آپ کا ساتھ والا نہیں ہمسایہ یا ہے تو وہ بھی مسلمان بھائی ہے اور وہ بیچارہ بھوکا سوئے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرف لائیں. اور ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا یہ جو ہم امیر زادے یا وہ نئے نئے امیر جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑی پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اس لیے میں آگے یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا لباس ہے اور جو آپ کی بول چال ہے نا، یہ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کیا ہیں. اور جب میں نے کہا اپنے نیک مال کی طرف اپنے کو لائیں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن پاک تو ماشاء اللہ سب نے پڑھا ہوا ہے، لیکن میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہو سکے وقت ملے تھوڑا تھوڑا ڈیلی کوشش کریں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا کریں. کیونکہ ترجمہ پڑھ یہ ہمیں جو ہم آپ کو وظائف یہ جو بتاتے ہیں، جو ہم قرآن پاک کی تحقیق کرتے ہیں، تو یہ اردو یا انگلش میں اس کا ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اسی سے ہمیں یہ سارا کچھ ملتا ہے اور ہم آپ تک اس کو آسان زبان میں پہنچاتے ہیں. میں نے کہا تھا حضوری بیٹھک چینل کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے آپ کی فلاح. یوٹیوب کا مطلب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی یہ شاید پیسہ کمانے کے لیے. نہ بھائی، اس میں حضوری بیٹھک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کبھی کوئی نظر آئے گی. اب میں آ جاتا ہوں وظیفے کی طرف. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لینی ہے 11 لونگ. اب یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پنساری کی دکان سے بھی آرام سے مل سکتی ہے، بلکہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کچن میں بھی یہ ایک ایسی آئٹم ہے جو کہ ہنڈیاں میں وغیرہ میں ڈلتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 لونگ لے لینی ہے اور اس کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ کے جہاں نماز پہ پہلے 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم. یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ سورہ آ گئی جس کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ کوثر. اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنا؟ 101 ٹائم آپ نے 101 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اور جب آپ اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کے بعد دوبارہ 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، یعنی کہ ایک اس کو پیک کر لینا ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد آپ نے پڑھ کے وہ جو 11 لونگ ہیں اس کے اوپر اپنے ہی پھونک مار دینی ہے، اور کسی ڈبیا لے کے نا اس میں آپ ڈال لیں. چاہیں تو اس کو گھر میں کہیں محفوظ کر لیں اور چاہیں تو اس کو آپ جیب میں ڈال لیں. اور یقین کریں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جہاں مرضی آپ چلے جائیں رزق آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، بلکہ آپ سے چپٹے گا. تو یہ جو وظیفہ تھا یہ وہ تھا جو لوگوں نے کہا تھا جی کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ راتوں رات ہماری ڈیمانڈز پوری ہو جائیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ میں نے آپ کو وظیفہ بتایا. اب سورہ جو کوثر ہے اس کے اتنے بینیفٹس ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور آپ دیکھتا ہوگا کہ ڈفرینٹ قسم کے جب ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں نا، کسی نہ کسی میں سورۃ الکوثر لازمی آتی ہے. تو یہ وہ تھا جو میں نے آپ کو آج میں بتانا چاہ رہا تھا. اب یہاں میں تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے 2 منٹ آپ کا اور لوں گا. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی بندہ ہے، جیسے خدا نہ خواستہ کسی کو کہتے ہیں جی جادو ٹونا ہوا ہے، اس کے یہاں کوئی بہت ہی زیادہ بیمار ہوا ہے، اور اس کے لیے جناب آپ عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، تو براہ مہربانی یہ آپ کو میں ایک چیز بتانے لگوں، یہ آپ کریں گے تو جادو ٹونا سارا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور اللہ کی مہربانی سے جو بندہ بیمار ہے وہ بھی شفا اس کو ملے گی اللہ کی طرف سے. اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو صرف 3 لونگ لینے چاہیے. یہ میں ایڈیشن بتا رہا ہوں، ایک بجائے اس کو میں اس کو وظیفے کی شکل میں اختیار کر دوں، اس کو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، ایڈیشن کر کے بتا رہا ہوں. اب وہ 3 لونگ لے کے اس کے اوپر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک صورت ہے
اس کو کہتے ہیں سورہ التکاثر. یہ آپ نے پڑھ دیا 313 بار, اور جب اس کو آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ سورت میں نے کون سی بتائی ہے. اور جب یہ آپ پڑھ لیں اور اس کو پھونک مار کے, تو جو بیمار اگر بندہ ہے یا جس کو جادو ٹونا وغیرہ ہوا ہے, اس کے اوپر آپ ایسے جب اس کو سرکل اس کے اوپر کر کے, تو آپ نے اس کو آگ میں جلا دینا ہے. اب یہ نہیں, آگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سوئی گیس کے اوپر جلا کے اس کو رکھ دینا, نہیں, آپ نے 2 کوئلے لینے ہیں, ان کو جب وہ فل گرم ہو جائیں تو آپ نے ان کے اوپر یہ تینوں رکھ دینے ہیں. جو ہی یہ جلنے کی دیر ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ جس کو کہتے ہیں جادو ٹینا ہوا یا یہ بہت ہی زیادہ بیمار ہوا بندہ, ان شاء اللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں بالکل ریکور کر جائے گا. تو یہ ایڈیشن تھا, یہ جو سورت بنے آپ بتائی نا التکاثر, ٹھیک ہے, یہ آپ کو میں 30ویں بارے میں آپ دیکھیں گے, آپ کو مل جائے گی. تو کیونکہ میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے, تو اس لیے جب میں یہ بتا رہا تھا تو ایک دم میرے ذہن میں آئی, تو میں نے کہا تھا یہ میں آپ سے شیئر کر لوں. تو یہ جو وظائف تھا, جو آپ کی ڈیمانڈ تھی, یہ میں آپ کو بتا دیا. تو اب اس کے ساتھ میں ہمیشہ جیسے میں کرتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے میں اپنا یہ وظیفہ ختم کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.